کیا خود کو سنی کہلوانے کے لیے بریلوی کہلوانا بھی ضروری ہے؟ بریلوی نسبت رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. گولڈا شریف سے ایک بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں اور ہم گولڈوی ہیں. ہم نے اس پہ دیکھا کہ بڑا سخت قسم کا رسپانس فیس کرنا پڑا صرف بریلوی نہ کہلوانے پر. کیا اعلیٰ حضرت حجت ہیں؟ اعلیٰ حضرت حجت ہیں. اگر کوئی شخص یہ کول کرے کہ میرے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کے کول ہیں، اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ وہ میرے لیے حجت ہے لیکن وہ بعد میں، یا وہ یہ کہیں گے میرے لیے پیر میر علی شاہ صاحب حجت نہیں ہے. جو شخصیت آپ کو پسند ہے اس کو حجت مانیں، اور جو شخصیت اچانک آپ کو نظر آیا کہ اس کے کسی کول سے میرے نظریے کا رد ہوتا ہے تو آپ کہیں کہ میرے لیے حجت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ میں نہیں جانتا. وہ خادم رضوی صاحب کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. خادم حسین رضوی صاحب نے بھی ڈاکٹر جلالی صاحب کے لیے بولا. ریحان طارق صاحب کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو پہچاننے سے انکار کر دیا. وہ کلپ ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ؟ جی میرے پاس موجود ہے. اللہ عالم خادم رضوی صاحب کیسے بات کر سکتے ہیں. تاج الشریعہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے مرشد اجازت بھی ہیں، انہوں نے تو اعلیٰ علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. تاج الشریعہ نے کفر کا قول کیا ان کے اشعار پر، شخصیت پر کوئی حکم نہیں ہے. میرے کسی کول پر کفر کا فتویٰ ہو تو وہ ایک قسم کا میرے کول پر ہے تو مطلب مجھ پر ہی فتویٰ ہے نا کفر کا. اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں بد مذہبوں کو لے کر کے ان کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھنے، اور یہاں تک کہا کہ ان کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کرنا، اور یہاں تک لکھ دیا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. آپ ہی کے مسئلے کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر رحمان صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ نہ صرف اعلیٰ حضرت نے جن کو بد مذہب کہا ہوا ہے ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، نہ صرف ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں بلکہ ان کی مساجد کے افتتاح بھی کرتے ہیں. غلط ہے بالکل. آپ کہنا چاہ رہے ہیں مفتی منیر رحمان صاحب حرام کام کر رہے ہیں. کئی دفعہ اظہار کیا ہے کہ ان سے یہ حرام کام کا ارتکاب ہوا ہے، انہیں ازالہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لیتے ہیں، وہ جاتے ہیں ہندوؤں کے مندر میں، وہاں پہ چڑھاتے ہیں چڑھاوے، پھر اس پہ توبہ رجوع بھی نہیں کرتے. اس کے بعد وہ دعوت اسلامی کے پاس آتے ہیں، دعوت اسلامی بطور اعزازیہ ان کو امامہ شریف بناتی ہے. اسی طرح مراد شاہ صاحب نظریات عقیدے ان کے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ابھی 9-10 محرم گزرا، آپ نے دیکھا وہ کہاں کھڑے تھے. اسی طرح کمران ٹسوری صاحب، وہ ایک شخص تھا عقیل غرابی قلبن، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے صحابہ کرام کی توہین کی تھی. کمران ٹسوری صاحب ان کو اسپیشل پروٹوکول دے کے ہیلی کاپٹر میں بلاتے ہیں. دعوت اسلامی ان تمام تر امور کے بعد فکر رضا کے پاسبان رہتی ہے. ضرورت حاجت کے تحت کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ویسے تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ضرورت حاجت میں پھر بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے. امامہ بنانا یہ کون سی ضرورت تھی؟ ہم نے آج تک دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے نہ تو ممتاز حسین قادری کے جنازے کی خبر سنی، نہ تو آسیہ کیس کے حوالے سے بات سنی، اور نہ ہی ہم نے مبارک ثانی کیس پر کوئی گفتگو کی. میرین شریف وہاں پہ ابھی حالیہ دنوں میں جو عرس ہوا حضور نور العارفین کی قیادت میں، اور آپ کی طرف سے علامہ شاہد عمران جلالی صاحب آپ کی نمائندگی کرنے بھی وہاں پہ گئے. ان کا بھی دعویٰ یہ ہے، آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ فکر رضا پر سب کچھ ہوا، لیکن اسی اسٹیج پر جن کو اعلیٰ حضرت بد مذہب کہتے ہیں وہی آگے تقریر کر کے گئے صفحہ صحابہ کے معاویہ اعظم صاحب. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سخت پابند کیا ہے. کام علی اعلان کیا جاتا ہے. توبہ آپ کے تمام تر پسندیدہ بندے خاموشی انداز سے کیوں کرتے ہیں؟ وہ علی اعلان توبہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے اسٹیج پہ فلاں شخص کو بلا لیا جو اعلیٰ حضرت کی فکر کے مخالف تھا، آپ ان کے اس عمل کو غلط کہتے ہیں. وہ عمل غلط تھا. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں میں نے شخصیت کی ملاقات دیکھی، صحیح غلام رسول قاسمی صاحب. یہ غلام رسول قاسمی صاحب ہیں جو ائمہ اہل بیت کے حوالے سے موقف یہ رکھتے ہیں، یہ راوزیوں کے امام. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اور باقی جو ہمارے بڑے ائمہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ائمہ اہل بیت اہل سنت کے امام ہیں. اہل سنت سب ائمہ کو مانتے ہیں، 12 کو بھی مانتے ہیں، امام حسن کی نسل کو بھی سب کو مانتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ان کی ایک اور بات آئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو مراتب بیان کیے جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے، ایک نکمی سی بات ہے. ان کا یہ جملہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ یزید پر شخصی لعنت جائز نہیں. ایسے ہی ہے کہ شخصی لعنت سے ہمیں شریعت نے روکا ہوا جب تک کسی کے کفر پر مرنے کا یقین کامل نہ ہو. راول پنڈی سے تعلق رکھنے والے مفتی حنیف قریشی صاحب اپنی تقریر کے اندر عمر بن سعد کی جگہ عمر بن عاص کا نام لیتے ہیں، اور اسی رات انہوں نے اس پہ توبہ رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا. اگلے روز آپ لوگ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کریں، اور آپ کی جو نمائندہ شخصیت شاہد عمران جلالی صاحب وہ پریس کلب کے باہر حنیف قریشی صاحب کا نام لے کے ان کو ملعون کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نام لے کے شخصی لعنت جائز نہیں ہے، لیکن حنیف قریشی پر شخصی لعنت جائز ہے. کیسے؟ جو بھی صحابہ پر لعنت کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں جو اس کی زبان بار بار پھسلتی ہے، وہ تو لعنت کا مستحق ہے. جس نے آل رسول کو کاٹ دیا وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے. نام لے کے لعنت نہیں کرتے، حنیف قریشی کا نام لے کے یقینی ابھی نہیں ہے، اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ باز آ جا. یزید کا نام لے کے نہیں کرنی چاہیے تو حنیف ایسا نہیں ہے. آپ نے بھی خود کہا طریقے لبیک سے جو آپ کی راہیں جدا ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، مولانا خادم حسین رضوی صاحب میرے مجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں جانے والے میں. اس کے آپ نے ان پہ کفر کے فتوے بھی لگائے، اگر بہت خوبیاں تھیں تو. قاضی صاحب کی رہائی کے لیے ڈاکٹر جلالی صاحب نے اور آپ کے ادارے نے کیا کردار ادا کیا؟ قاضی صاحب کی رہائی کے لیے فکری طور پر، نظریاتی طور پر، اور سمجھیں کہ دلائل کی روشنی میں اور عملی میدان سارا کردار جلالی صاحب ادا کرتے رہے. آپ کے مخالفین تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے ادارے میں ایک میٹنگ بھی نہیں کروائی. پنڈی کا اس زمانے میں بیان کریں کہ کون سا مقرر تھا جو فرنٹ پہ آیا تھا. قریشی صاحب کی تقریر سن کے پھر ان کا حلف نامہ بھی بعد میں آ گیا تھا فرنٹ پہ. الزام یہ لگایا جا رہا ہو تو ممتاز قادری کو تم نے باقاعدہ ٹریننگ دی ہے اس بندے کو مارنا ہے، تو اس پہ تو ظاہر بات ہے ہر بندہ کہ یار میں اس کو جانتا ہی ہوں. دوبارہ ممتاز قادری تحریک میں وہ کبھی نظر بھی نہیں آیا. سر ممتاز قادری کے کیسز کہاں چلتے تھے؟ سارے اسلام آباد بھی چلے، ادھر ہی چلے. آپ لوگ کتنی پیشوں میں پیش ہوئے وہاں پہ؟ دیکھیں وہ پیشوں میں ہمارے وکلا وہ سارا مرکزی کردار ادا کرتے رہے. مفتی حنیف قریشی صاحب سے زیادہ کریڈٹ ہے جن کا وہ مرید تھا. انہوں نے تو آن کرنے سے انکار کر دیا تھا نا.
حنیف قریشی صاحب کی جو چیف جسٹس کے ساتھ جو تکرار ہوئی اور ان کو وہاں پہ انہوں نے اچھا خاصا جواب دیا، ان کے اس عمل کو سراہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہوگا. ایک الزام لگایا جاتا ہے حنیف قریشی صاحب پر کہ ان کو ایران فنڈنگ کرتا ہے، آپ اس الزام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے جو کام ہے نا، ان کاموں کی بنیاد پر مراعات ضرور ملتی ہیں. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ حنیف قریشی جو کام کر رہا ہے اس کو اس پہ ایران سے مراعات ضرور ملتی ہیں، آپ اس اپنے کول پر 3 طلاقیں اٹھا سکتے ہیں؟ حنیف قریشی کی آج بھی اسٹیٹمنٹ ہے، اسے کوئی توبہ رجوع نہیں کی اور کہتا ہے کہ افسریت مسئلہ جو ہے وہ اہل سنت کی مین سٹریم نے اسے ضنی کہا ہے. کیا اس پہ آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ قوال موجود نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے مخالف میں؟ وہ جو ہے وہ طویل علمی بحث ہے، علامہ ابن عبد البر کا قول تھا. ان پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ نہیں، فتوے کی بات نہیں وہاں. آپ کے قول میں نا بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے، ایک لمحے آپ کچھ اور کہتے ہیں، اگلے لمحے کچھ اور کہتے ہیں. مناظرے میں کیا کریں گے آپ کے محسن و مربی جن کو آپ امیر اہل سنت بھی کہتے ہیں، وہ بھی تو اپنی کتاب میں ایک صحابی کے لیے خبیث کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، اس کو انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا. نہیں، انہوں نے وہ کاٹ دیا تھا. کاٹ دیا، یہ رجوع ہے؟ دعوت اسلامی سے سوال ہو کہ ذوالنورین نام کیسا ہے، کہتے ہیں اچھا نام، اور مفتی احسان عطاری صاحب کہتے ہیں کہ رکھا جا سکتا ہے. زین العابدین نام پر کہتے ہیں نہیں، اس میں کچھ ہونا چاہیے. شاید نسبت کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے. زین العابدین بھی نسبت کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا. حضرت علی کی شان میں توہین کی جاتی ہے اور ان کی خلافت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. حضرت امام حسین کو باغی کہا جاتا ہے. یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ یزید زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں. مفتی عبدالحلیم بی بی زینب کے پاک کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ناقابل قبول ہے، میں تو ذکر بھی نہیں کرتا ان کا. خاموشی آپ کی طرف سے بالکل. لعنت ایسے لوگوں پر. ابھی میرے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں آپ، ویسے پہلے آپ نے نہیں کی. پیر کرم شاہ صاحب کے حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ سر میں نے آپ کا ایک بیان سنا جس بیان میں آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ باغ فدق کے حوالے سے اہل سنت کی 3 رائیں ہیں. جی بالکل، میں نے کہا. جلالی صاحب کا ایک بیان جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو میرے موقف کی تائید نہیں کرتا یا میرے موقف پر نہیں آتا وہ رافضی ہے، وہ رافضیوں کی طرفداری کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت کی 3 موقف ہیں، جلالی صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی موقف ہے اور اس موقف پہ کھڑے ہوں. اجتہادی تسلیم کیے بغیر آپ اس دعوے کو رد نہیں کر سکتے. آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ لفظ خطا سخت الفاظ ہیں؟ جلالی صاحب اس کو مانتے ہیں یہ سخت الفاظ ہیں؟ سخت الفاظ کن کے لیے ہیں؟ جن پر ضرورت پڑی ہے. کہ روافظ کا رد کرتے وقت ہم سیدہ پاک کے لیے سخت الفاظ بول رہے ہیں. کیا آپ کسی سنی کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کل کا نام وہ کسی ناسپی کو جواب دیتے وقت کبائر صحابہ کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے؟ کیا آپ کسی مسلمان کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کل کا نام وہ کسی عیسائی کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے؟ یہ الفاظ آپ تصفیہ شیعہ مابین سنی سے دکھاتے کیوں نہیں کہ پیر مہر شاہ صاحب نے وہاں پہ لکھا ہو کہ وہ مانگ رہی تھی خطاب پر؟ کتاب سے نہیں بیان کی، کتاب کی تشریح میں بیان کی. کتاب کی تشریح انہوں نے خود سے کی ہے. ظاہر بات ہے جو کتاب میں پیر صاحب کا موقف تھا اس کو کھول کے بیان کیا. نہیں، کھول کے موقف پیر صاحب نے خود نہیں بیان کیا تھا، آپ نے کھول کے موقف بیان کیا. کھول کے بیان مطلب کیا. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ پیر صاحب نے سیدہ پاک کے لیے وہاں پہ خطا کے لفظ نہیں بولا؟ پیر صاحب نے جب قادیانیوں کے جوابات دیے تو 5 جگہ اپنی کتابوں میں پیر صاحب نے یہی مطلق خطا اور صرف غلطی کا لفظ، مطلق غلطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا. پیر مہر شاہ صاحب نے کسی حدیث کی کے اوپر اشکال اٹھ رہا ہو یا قرآن کی کسی آیت کے اوپر اس کی تشریح ضروری ہو تو وہاں پر انہوں نے انبیاء کرام کی خطا کو بالکل ٹھیک ہے. اپنے کسی ذاتی قول کی دفاع کے لیے ذاتی قول کے لیے دفاع کے لیے نہیں ہے، ختم نبوت کا تحفظ تھا اس سے. جی میں وہی پوچھ رہا ہوں جناب، آپ تو اپنے ذاتی قول کی دفاع کی بات کر رہے ہیں نا، تشریح آپ نے کی. سیدہ پاک نے مطالبہ کیا، جی کسی ایک صحابی نے بھی اس مطالبے کا انکار کیا؟ مطالبہ کرنا سوال کا جواب دے دیں کیوں آپ دوسرے کسی ایک صحابی نے انکار کیا؟ نہیں، انکار تو نہیں کیا، بالکل بجا. اور اصولین نے میرے خیال عبارت بھی یہی نقل کیا کہ لم ينکر علیہا احد من الصحابہ، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا. مطلب کہ ہر صحابی کو پتا تھا کہ سیدہ پاک عموم سے استدلال کر رہی ہیں اور عموم سے استدلال تو واجب ہے. حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ نے جب تصفیہ کے اندر اس موضوع کو شروع کیا تو سب سے پہلے آیت کے عموم کو رد کیا ہے. آپ اس آیت کے عمومی ہونے کے اقراری ہیں یا انکاری ہیں؟ عموم ہے، لیکن مہر علی شاہ صاحب کہہ رہے نہیں. اگر اجماع صحابہ کے مقابل کوئی قول آ رہا ہو یا تو اس قول کو رد کیا جاتا ہے یا تو اس کی تعویل کی جاتی ہے. انہوں نے جو مثال بیان کی نا اس کو کہا کہ اس پر اجماع ہوا ہے، جبکہ اصولی اپنے اصول پر اجماع ذکر کر رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اصولی ایک اصول بیان کر رہا ہے، اس کے اصول پر اجماع صحابہ ہے اور اس کی مثال پر اجماع صحابہ نہیں ہے؟ کہ کتنے ہی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو حدیث کا علم تھا. سر یہ کون کہتا ہے؟ وہ حضرت قاضی یاز ہیں، امام نووی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، اتنے بڑے ائمہ ہیں، وہ سارے یہی کا بیان کرتے تھے. اگر ابن حجر کے اقوال آپ اس جگہ پر پیش کریں گے تو آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ ابن حجر نے سیدہ پاک کے شیخین کے حوالے سے جو اقوال نقل کیے ہیں، میں وہ ذکر نہیں کرتا یہاں پہ، لیکن آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ کیا جہاں عموم سے استدلال ہو وہاں کسی کو خطا اجتہادی پر اگر نہیں کہا جا سکتا تو آج تک امام شافعی علیہ الرحمہ کو عموم سے استدلال کے باوجود ہم حنفی خطا پر کیوں کہتے ہیں؟ امام شافعی کے قول پر کیا اجماع صحابہ تھا؟ آپ ابتدائی پہلے جو 1000 سال ہیں ان میں سے کسی ایک بھی اصولی کا یہ موقف واضح کر دیں کہ انہوں نے سیدہ پاک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. ایک کتاب لے کر آئے ہوں آپ کے سامنے، یہ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب علیہ الرحمہ کا وہ نسخہ ہے. آپ سے میں نے حوالہ مانگا، آپ ابھی 200 سال پرانے عبدالعزیز پرہاروی کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. ابتدائی 1000 سال جو گزرے ہیں وہاں ان میں سے کوئی حوالہ کیوں نہیں پیش کر رہے؟ آپ اہل سنت کو جوڑنے کے لیے جلالی صاحب کو مناظر کے لیے نہیں اتار سکتے؟ ایک ہی دفعہ آپ سارے آپس میں جڑ کے ایک بندے کو معین کریں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں. بندے کتنے ہیں؟ 4. ہاں 4 بندے. 4 بندوں سے اگر 4 مناظر کر بھی لیے تو کیا جاتا ہے؟